یہ ہم پڑھیں گے یہاں سے وبشر الذین، ہم جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، حمزۃ الوصل گر جائے گا، را کو لام سے ملا دیں گے اور را کو باریک پڑھنا ہے، کیونکہ را کے نیچے جب زیر ہوتا ہے تو اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ وبشر الذین، اس کو زینہ نہیں پڑھنا ہے، زبان منہ کے اندر نہیں رکھنی چاہیے، زبان دانتوں کے درمیان آئے گی دینا۔ وبشر الذین، جلدی پڑھنا ہے، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھتے ہیں، یا مدہ کو کھینچ لیں گے زینہ، ٹھیک ہے۔ وبشر الذین، کھڑا زبر کھینچیں گے، واو مدہ کھینچیں گے، واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا، یہ واو بھی گول ہے پیش بھی گول ہے، اس کو ہم کھینچ لیں گے، الف ایکسٹرا اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، یہ حمزۃ الوصل ہے۔ وبشر الذین آمنوا، دیکھیں اس کو کھینچا اور اس کو کھینچا، ہم نے جلدی سے پڑھ لیں گے وبشر الذین آمنوا، اور دیکھیں یہاں پہ کیا کریں گے، واو نہیں پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے، دونوں الف نہیں پڑھیں گے، اور لام کو نہیں پڑھیں گے، ہم لام کو تشدید لفظ سے فوراً ملا دیں گے وعمی، دیکھیں امی نہیں پڑھنا ہے، بہت سے لوگ امی پڑھتے ہیں، امی نہیں وعمی، حلق کو بند کر کے کھولیں وعملس، جلدی ملانا ہے وعملس، صرف کھڑی حرکات کھینچیں گی، کھڑی حرکات کھینچتے ہیں، حروف مدہ کھینچتے ہیں، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کھینچنا ہوتا، باقی کو ہمیں جلدی جلدی پڑھنا ہوتا ہے۔ یہی قواعد میں قرآن میں غلطیاں آتی ہیں لوگوں کی کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، کہیں کھینچ دیتے کہیں نہیں کھینچ دیتے، وہ کھینچتے کس طرح دیکھیں وعاملوس، اس طرح لوگ پڑھ دیتے ہیں، صالحاتی اس طرح کر کے پڑھ دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، لیکن اس طرح یہ غلطیاں آ جاتی ہیں، تو صرف زبر زیر پیش کو جلدی جلدی پڑھنا ہے، اس کو ان دونوں کا کھینچنا ہے، بس یہ بھی واو مدہ نہیں ہے، اس کو ہم جلدی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ لام کو صاد سے ملا دیں گے، صاد مشدد ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، اور صاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے خوب، وعملوا الصالحات، منہ بھر کے پڑھنا ہے، صالحات، ہاتھی نہیں پڑھنا ہے، اس کو بہت سے لوگ ہاں پڑھتے ہیں، اس کو ہاں نہیں ہے، اور توئی پڑھ دیتے ہیں، توئی نہیں ہے، تی تا کو باریک کرنا ہے، وعملوا الصالحات انا، نون مشدد بھی ہوگا، جب نون کے اوپر تشدید ہوگی تو ہم اس کو غنے کے ساتھ پڑھیں گے انا، غنے کے ساتھ، اور انا اس طرح کھینچنا نہیں ہے، جلدی پڑھنا ہے انا، کیونکہ زبر زبر آ رہا ہے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں زبر آ رہا ہے، یہاں پہ پیش ہے، یہاں پہ ساکن کو بھی ہم جلدی پڑھ لیتے ہیں، نون مشدد پہ لیکن رکیں گے، کیونکہ نون مشدد پہ غنہ بھی ہو رہا ہے، اور ہم اس کو اس طرح ملائیں گے بھی، اور اس کو کھڑی حرکت کو کھینچیں گے بھی۔ ان لہم جنات، دو زر کی تنوین کے بعد تا آ رہا ہے، تو یہاں پہ ہم غنہ کریں، اخفا کریں گے، کیونکہ باقی بچے حرفوں میں سے تا آ رہا ہے، تو نون مشدد کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں نون مشدد، یہاں پہ بھی نون مشدد، دونوں میں غنہ ہوگا، اور یہاں پہ ہم اخفا کریں گے، یعنی کہ آواز کو چھپا کے غنے کی آواز ادھوری آواز ہوگی، کہ یعنی آدھا غنہ آدھا اظہار کا طریقہ ہوگا، تو اس کو ہم اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، یہاں پہ بھی تا آ رہا ہے، تو ہم دونوں میں اخفا کریں گے۔ یہ دیکھیں ان لہم جنات تجری من، دیکھیں یہ ری کیوں کھینچا یہ ہم نے، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، یا کے دیکھیں دو نقطے نیچے ہوتے ہیں، دو نقطے ہوتے ہیں تو یا مدہ بن جاتا ہے، تو اسی لیے جو ہے یہاں پہ میں آسانی کے لیے بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے، تو یا ساکن سے پہلے زیر، نقطے بھی نیچے ہوتے ہیں، زیر بھی نیچے ہوتا ہے، دیکھیں یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہوتے، یا مدہ ہوتی ہے، اس کو ایک الف برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ ان لہم جنات تجری من، ٹھیک ہے، اور لہم پہ غنہ نہیں کرنا، لہم غنہ نہیں کرنا ہے، یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے کیونکہ جیم آ رہا ہے، باقی بچے 26 صفحوں میں سے وہ تو جو میں نے قواعد بتائے ہیں اپنے قاعدے کی کلاسوں میں، آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں پڑھیں ان لہم جنات تجری من، اخفا کریں گے، یہ تحتی حل نہیں پڑھیں گے، بہت سے لوگ تحتی حل پڑھتے ہیں یا تحتی حل پڑھتے ہیں، اس طرح نہیں پڑھنا ہے، یہ ہا ہے اور یہ ہا ہے، دونوں کو واضح کر کے پڑھنا ہے، من تحتی حل، اور یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہا پڑھنا ہے کہ الف پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے کیسے پڑھیں گے، لیکن یہ دیکھیں قواعد میں ساتھ ساتھ بتاتی ہوں، ساکن کا کام ملانا ہوتا ہے، ہم زبر کو لام سے ملا دیں گے، ٹھیک ہے، ہا کا جو زبر ہے اس کو ہم لام سے ملا دیں گے، لام ساکن سے، کیونکہ ساکن کا کام ملانا ہوتا ہے، من تحتی حل، جلدی ملانا ہے، یہاں پہ رکیں گے، یہاں پہ رکیں گے کیونکہ یہاں مدہ ہے، یہاں پہ غنہ ہے، ان کی غنہ کی مقدار ایک الف برابر ہوتی ہے، اس لیے ہم یہاں پہ غنہ کریں گے۔ ان لہم جنات تجری من تحتها ال، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں تحتی پہ وقف کر لیتے ہیں، من تحتی، اس کو نہیں پڑھتے، یہ بہت غلط طریقہ ہوتا ہے، یہ اس طریقے سے نہیں پڑھتے، حرام طریقہ ہے کہ یہ پورا ایک لفظ آپ اس کو ادھورے کو چھوڑ کے درمیان میں وقف کر لیتے ہیں، یہ طریقہ بہت غلط ہے، تو اس کو اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے، اس کو دیکھیں پڑھ رہی میں، ان لہم جنات تجری من تحتها ال، یہ میں نے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے رکی ہوں، یہاں پہ رکنا نہیں ہے، لیکن اس کو ہم ساتھ میں پڑھنا ہے، دیکھیں انہارو، انہا، یہ ہا نہیں پڑھنا ہے، ہا سینے سے نکالنا ہے، انہارو من تحتها الانہار، را کو موڑا پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے، وقف کی صورت میں یہ تو آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم وقف کر لیں گے، من تحتها الانہار، یہ دیکھیں ملانے کی صورت میں کیا ہوگا کہ دونوں، یہ حمزۃ الوصل، یہ الف مدہ ہے، یہ حمزۃ الوصل ہے، لیکن ملانے کی صورت میں دونوں ختم ہو جائیں گے، اور اس کو ہم تا کو، یہ ہا کو ساکن سے ملا دیں گے،
اور اس کے فوراً ملا کے پڑھیں گے من تحتها الانہار، پیچھے سے پڑھیں گے وبشر الذین، را کو باریک پڑھیں گے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. آگے پڑھیں گے کلما رزقوا، الف مدہ کھینچیں گے، کلما نہیں کرنا ہے، کلما، بہت سے لوگ قاف پڑھ دیتے ہیں کاف کو تو اس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں. کلما رزقوا، را کو موٹا پڑھنا ہے، رو، روزی، زا میں سیٹی ہوگی، منہ کے اندر زبان اندر رہے گی. رزقوا، یہ کو نہیں پڑھنا ہے، رزقوا منها من ثمرات، منها الف مدہ کھینچنا ہے، من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي، یہاں پہ نون ساکن کے بعد سا آ رہا ہے تو یہاں پہ اخفا ہوگا. من ثمرات، تیر پڑھیں گے، اس کو تین نہیں پڑھیں گے، تین نہیں ہے یہ، یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے، یعنی کہ ہم تا کو را سے ملائیں گے، ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے کہ یہاں کو یعنی کہ ہم تا کو را سے ملائیں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے، تیر پڑھیں گے، تین نہیں پڑھنا ہے، اس کو تیر پڑھنا ہے. من ثمرات رزقا قالوا، یہاں پہ اخفا ہوگا، موٹا اخفا کرنا ہے، زبان کو حلق کو کے پاس آواز لے کے جانی ہے موٹی کر کے. من، یہاں پہ باریک کرنا ہے اخفا. من، دیکھیں آپ لوگوں کو فرق پڑا ہوا ہے، قوں، یہاں پہ موٹی آواز نکل رہی ہے، یہاں پہ باریک آواز نکل رہی ہے. من ثمرات، یہاں پہ تین، من، دیکھیں یہاں پہ اخفا کے میں طریقہ بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو، یہاں پہ باریک اخفا ہو رہا ہے سب میں، اور اس میں باریک اخفا ہو رہا ہے، یہاں پہ موٹا اخفا ہو رہا ہے. من ثمرات رزقا قالوا، الف مدہ واو مدہ، ٹھیک ہے، الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یہ دونوں الف مدہ ہیں، الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، اس کو بھی کھینچیں گے، اس کو بھی کھینچیں گے. من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي، بس اس کو کھینچنا ہے ہمیں، باقی کو جلدی پڑھنا ہے، تشدید کا کام ملانا ہے، ہم اس کو ملا دیں گے اور دونوں الف کو نہیں پڑھیں گے. هذا الذي، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، اس کو بھی کھینچ لیں گے ہم، جیسے ہم نے یہاں پہ کھینچا تھا، یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا تجری میں جیسے ہم نے کھینچا تھا، ٹھیک ہے، اس طرح سے. هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. من قبل، دیکھیں یہاں پہ اخفا ہوگا، موٹا اخفا کریں گے. من قبل وأتوا، کھینچ رہے ہیں، وأتوا نے جلما، اتو نہیں پڑھنا ہے، اتو الف واو مدہ کو کھینچیں گے، واو ساکن سے پہلے پیش، دیکھیں واو بھی گولے پیش بھی گولے، تو اس کو ہم اس کو ایک الف برابر کھینچ کے پڑھیں گے. وأتوا به متشابها، اس کو جلدی جلدی پڑھنا ہے، الف مدہ کھینچنا ہے، یہ دو زبر جو ہیں، ایک الف ایک ختم ہو جائے گا الف، اور ایک الف باقی رہ جائے گا، اس کو ایک الف برابر کھینچ کے پڑھیں گے. وأتوا به متشابها، یہاں پہ دو زبر کی تنوین حالت وقف میں الف مدہ سے بدل جائے گی، اور ہا پڑھنا ہے، اس کو ہا نہیں پڑھنا ہے، یہ عتو نہیں کرنا، عتو نہیں ہے. وأتوا به، یہ کھڑی زر بھی کھینچیں گے، متشابها، وأتوا به متشابها. ولہم، دیکھیں جلدی جلدی پڑھنا ہے، ولہم، یا مدہ الف مدہ دونوں کا کھینچنا ہے. فیہا، فیہا ہم زیادہ کھینچتے، ہم ایک الف برابر کھینچتے، لیکن آگے حمزہ آ رہا ہے دوسرے کلمے میں، تو یہاں پہ مد منفصل بن رہی ہے، یعنی کہ فاصلے والی مد ہے، اس کو ہم 2 سے 3 الف برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ولہم فیہا ازواجم، زا میں سیٹی ہوگی، زبان منہ کے اندر رہے گی، ازواجم نہیں پڑھیں گے، زبان دانتوں سے باہر نہیں لانی چاہیے، کیونکہ زا میں زبان منہ کے اندر رہے گی، اور یہاں پہ سیٹی بھی آئے گی، سیٹی والا حرف ہے یہ. فیہا ازواجم، منہ میں شدت پہ غنہ ہوگا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، دیکھیں مطہرتن ہم پڑھتے، لیکن یہاں پہ لا ہے نا، یہاں پہ ہم وقف نہیں کریں گے، مطہرہ ہم وقف نہیں کرنا ہے، یہاں پہ وقفی صورت میں مطہرہ ہو جاتا ہے، یہ مطہرہ، ٹھیک ہے. یہ ہا کو سینے سے نکال کے پڑھتے، لیکن آگے کیا ہے، واو مشدد ہے، تو واو مشدد سے ہم اس کو ملا دیں گے، اور یہاں پہ قاعدہ بھی نہیں بن رہا رکنے کا، تو یہاں پہ ہمیں رکنا نہیں ہے، یہاں پہ تا کو گولتا ہے، یہ اس کو گولتا کو ہم واو سے ملا دیں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ہونٹ بالکل اگل کر کے پڑھیں، یہاں پہ میم مشدد کے بعد پہ غنہ ہو رہا ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد میم مشدد آ رہا ہے، میم مشدد نون مشدد پہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، میں نے آپ لوگوں کو بتایا پہلے بھی، تو یہاں پہ دونوں پہ غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ ہم غنہ کریں گے ازواج مطہرۃ. یہ دیکھیں یہاں پہ دو پیش کی تنوین کے بعد واو آ رہے ہیں انمو کے حرفوں میں سے، تو یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی کہ ہم اس کو تا کو واو سے ملائیں گے بھی اور غنہ بھی کریں گے، یعنی کہ تو اس طرح آواز آئے گی.
ازواج مطہرۃ وہم فیہا. دیکھیے الیا مدہ کھینچا، الف مدہ کھینچا، باقی کو ہم اور کھڑا زبر بھی کھینچیں گے، واو مدہ بھی کھینچیں گے. جہاں جہاں صرف کھینچنا ہوتا ہے نا ہمیں وہیں پہ کھینچنا ہوتا ہے، اور باقی جہاں نہیں کھینچنا ہوتا وہاں پہ بالکل بھی نہیں کھینچنا ہوتا. تو یہ دیکھ لیں الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، حروف مدہ 3 ہیں، اور کھڑی حرکات کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، ان کو کھینچنا ہوتا ہے، باقی کو کچھ بھی کسی کو بھی نہیں کھینچنا ہوتا. یہاں پہ ہم ساکن کو جلدی ملائیں گے، حروف مدہ کو کھینچ لیں گے، باقی ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا حرف. وہم فیہا خالدون. دیکھیں ہم نے اس کو کھینچا، اس کو کھینچا، اس کو کھینچا، اس کو کھینچا. وہم فیہا خالدون. یہ خالدون تھا، اصل میں نون کا زبر حالت وقت میں حذف ہو جائے گا، نون ساکن ہو جائے گا، تو یہاں پہ کیا ہوگا، وقت مد بن جائے گی خالدون. واو ساکن کے بعد نون کا ساکن عارضی آ رہا ہے، یعنی کہ ہم نے اس کو ساکن کیا ہے، پہلے سے ساکن نہیں تھا یہ. تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے، ادغام یہاں پہ قاعدہ بن جاتا ہے اجتماع ساکنین کا، کہ 2 ساکن ایک ساتھ جمع ہو رہے ہیں، تو یہاں پہ 6 الف برابر اس کو وقف کی صورت میں کھینچ لیں گے. یہ اولا درجہ ہوتا ہے کھینچنے کا. 2 حرکت کی مقدار بھی کھینچ سکتے ہیں، 4 الف برابر بھی کھینچ سکتے ہیں، اور 6 الف برابر بھی، لیکن 6 الف کا جو مقدار جو کھینچ رہا ہوتا ہے یہ اس کا اولا درجہ ہوتا ہے. وہم فیہا خالدون. اب دیکھیں نون مشدد پہ پھر غنہ ہوگا، ان اللہ. نون یہ لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، تو لفظ اللہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے، ان اللہ غنے کے ساتھ لاتے ہوئے پڑھیں گے، اور کھڑے زبر کو ہم کھینچ لیں گے، اور ہا کو جلدی پڑھنا ہے. ان اللہ لا یستحیی. دیکھیں کھڑی زبر کھینچا ہم نے، کہ الف مدہ کو کھینچا، الف سے پہلے زبر، الف مدہ، اور یہ مد بن رہی ہے کیونکہ اسی کلمے کے بعد دوسرے کلمے میں حمزہ آ رہا ہے، یعنی الف کے بعد اوپر جب زبر زیر پیش لگتا ہے تو یہ حمزہ بن جاتا ہے، اس کو حمزہ کہتے ہیں. تو یہ حمزہ بنے گا، تو یہاں پہ مد بنے گی مد منفصل، یعنی فاصلے والی مد. جو فاصلے والی مد ہوتی ہے وہ چھوٹی مد کہلاتی ہے، اس کو 2 سے 3 الف کے برابر کھینچتے ہیں. پیچھے سے پڑھیں گے، ان اللہ لا یستحیی این. نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے ینمو کے حرف میں سے، تو یہاں پہ ادغام محال غنہ ہوگا، یعنی کہ ہم نون کو یا سے ملائیں گے بھی اور غنہ بھی کریں گے. این ناک میں وصل جائے گی. یضربا یز جیسے بہت سے لوگ پڑھے ہوتے ہیں، زا پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو. یہ دیکھو ضاد جیسے بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، ضاد کا مخرج الگ ہوتا ہے، ضاد کا مخرج الگ ہوتا ہے. ضاد کے مخرج میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دانتوں کے جو کنارے ہیں وہ بائیں دار سے رکھتے ہیں. جیسے منہ بند کر کے رکھیں، آپ لوگوں کو پتہ چلے گا آپ کے دانتوں کے جو کنارے ہیں، داڑھوں کے جو کنارے ہیں زبان سے لگے ہوئے، ٹچ کریں، منہ بند کر کے رکھیں، آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہمارے کنارے لگے ہوئے ہیں. آپ کو مشکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود لگے ہوتے ہیں. تو یعنی زبان کے بائیں کنارے اگر ہم لگائیں گے، لگے ہوئے ہوں گے، تو ہم یضربا ہم پڑھیں گے. لیکن اس کا یضربا کا جو مخرج ہے وہ کیا ہے کہ ہماری زبان کی زبان پوری تالو کو ڈھانپ دیتی ہے. ید ٹھیک ہے. عربی طریقہ جو ہے دود پڑھنے کا ہے، تو میں دود ہی پڑھاتی ہوں. یضربا یضربا. را کو باریک پڑھنا ہے کیونکہ را کے نیچے زیر، جب را کے نیچے زیر ہوتا ہے تو اس کو باریک پڑھتے ہیں، زبر یا پیش ہوتا ہے تو موٹا پڑھتے ہیں. میں ساتھ قواعد بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو. یہ قاعدہ، یہ قرآن تو اس طریقے کا ہے کہ اس میں لکھے ہوتے ہیں، لیکن یہ کس طریقے سے پڑھنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس کبھی نشانی والا قرآن ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا. تو اس طریقے سے یہ مخارج قواعد آنے چاہیے، اسی لیے میں ساتھ بتاتی ہوں. دیکھیں این یضربا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا. لام کو میم سے ملا دیں گے، میم مشدد پہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، ہم غنہ بھی کریں گے، اور الف جو ہے یہ اس کو چھوڑ دیں گے. مثلم، یہ مسلم نہیں پڑھتے، بہت سے لوگ مسلم پڑھتے ہیں، زبان دانتوں کے اندر رہتی ہے، سیٹی نکل آتی ہے، زبان دانتوں کے نوک پہ لگائیں. مثلم ما بعوضۃ حلق کو بند کر کے کھولیں. یہ بہت سے بعودۃ پڑھتے ہیں، بعوضۃ پڑھتے ہیں اور سیٹی نکال دیتے ہیں. تو یہ ما بعوض، دو تم خوب منہ بھر کے پڑھنا ہے، ما بعوضۃ. ٹھیک ہے. اخفا ہوگا یہاں پہ نون ساکن 2 زبر کی تنوین کے بعد فا ہے، باقی بچے 15 حروف میں سے یہاں پہ اخفا ہوگا. ما بعوضۃ فما، الف سے پہلے زبر، الف مدہ کھینچ لیں گے. فما فوقها، یہ ہا الف سے پہلے زبر، یہ بھی الف مدہ ہے. فما فوقها ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. فا کو یہ دیکھا الف مدہ کا وقف وصل ایک جیسا ہوتا ہے، وصل میں بھی ایسے ہی پڑھیں گے، اس کو وقف کی صورت میں بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا. یہاں پہ ہمیں وقف کر سکتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں فَأَمَّا الَّذِينَ، یہ دونوں الف جو ہے چھوڑ دیں گے. یہاں پہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیسے پڑھیں، فَأَمَّا پڑھیں پھر آگے کیسے پڑھیں، تو یہ مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ دیکھیں یہ تشدید کا کام ملانا ہوتا ہے. ہم تشدید والے زبر کو ہم تشدید والے لام سے ملا دیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ، دونوں الف کو ہم درمیان میں سے چھوڑ دیں گے. یہ الف مدہ یا حمزۃ الوصل ہے، دونوں کو چھوڑنا ہے، اور میم کو لام سے فوراً جلدی سے ملا دیں گے. بہت ہے قرآن پاک تو بہت آسان ہے ماشاءاللہ، لیکن آسانی سے ہم کو پڑھنا آ جائے تو بہت اس میں خوشی ہوتی ہے پڑھنے میں، کہ اور بہت مزہ بھی آتا ہے. فَأَمَّا
الذین، دیکھیں زبان دانتوں میں درمیان دبائیں، الذین، فاما الذین، یا مد ہو کے کھینچیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، ٹھیک ہے. فاما الذین، فاما ہم پڑھتے ہیں لیکن آگے لام مشدد ہے تو ہم میم کو لام سے ملا دیا ہم نے. فاما الذین، اس کو جلدی جلدی پڑھنا ہے. فاما الذین، یا کو بس کھینچنا ہے، اس کو کھینچنا ہے، اس کو کھینچنا ہے. کھڑا زبر واو مدہ. آمنو، فاما الذین آمنو دیکھیں یا دیکھیں یا حلق کو بند کریں، یا فیعلمون، واو مدہ کھینچنا ہے بس. انہو ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہو کھینچنا نہیں ہے، انہو اس طرح کھینچنا نہیں ہے. انہو جلدی ملانا ہے. انہو الحق، حق کو نہیں پڑھنا ہے، اس کو حق، قاف کو موٹا پڑھنا ہے. انہو الیحل نہیں پڑھنا ہے، ہل ہے. انہو الحق من ربہم، میم کو نون کو را سے ملائیں گے. یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے، یعنی کہ نون کو را سے ملا تو رہے ہیں لیکن غنہ نہیں کریں گے. من ایسے نہیں پڑھنا ہے. من ربہم، نون کو را ساکن کو چھوڑ دیں گے، ہم تشدید والے لفظ کو ہم پڑھیں گے. من ربہم، ساکن حرف کا وصل ایک جیسا ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ملا کر ایسے من ربہم اس طرح پڑھنا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم حمزہ کو میم سے ملائیں گے، میم کو لام سے ملا دیں گے اور دونوں الف کو ہم چھوڑ دیں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ، یا دوبارہ آ گیا، یہ فَأَمَّل تھا، یہاں بھی وَأَمَّل آ گیا. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، اس کو کھینچ لیں گے. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ کو ہم نے کھینچا اور واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ کو ہم کھینچیں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں پہ واو مدہ آ رہا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش واو ساکن سے پہلے پیش جیسے یہاں پہ آ رہا تھا. اسی طریقے سے کو ہم جلدی جلدی کھینچ کے پڑھ لیں گے. باقی کو جلدی پڑھیں گے، حروف مدہ کھینچ لیں گے اور صرف ایک الف مدہ کھینچنا ہے، اس کو زیادہ نہیں کھینچنا ہے. اگر زیادہ کھینچ لیا تو اس کا جو اس کی جو مقدار ہوتی ہے اور اس کا جو طریقہ ہوتا ہے، یہ پھر اس میں وہ بات نہیں رہتی اور اس طرح زیادہ کھینچ کے پڑھنا بھی صحیح نہیں ہے، نہ بغیر کھینچے پڑھنا صحیح ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ، بس اتنا کھینچنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کھینچنا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ، بہت سے لوگ بہت زیادہ کھینچا. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ، اس طرح کھنچواتے ہیں لیکن اس طرح نہیں پڑھنا ہے، جلدی جلدی پڑھنا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا، دیکھیں مد بنی ہے نا، اب ہم اس کو کھینچنا ہے. بہت سے لوگ اس وقت کی مقدار میں اس کو حروف مدہ کو کھینچ لیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. تو یہ دیکھیں اس کو 3 الف برابر بس کھینچنا ہے، کیونکہ الف مدہ کے بعد دوسرے کلمے میں حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پہ مد منفصل بن رہی ہے، اس کو ہم اس لیے کھینچ کے پڑھ لیں گے. یہاں پہ قواعد اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم ہر حرف کو اس کے قواعد اور مخارج کے ساتھ پڑھیں. تو دیکھیں ہم نے یہاں پہ ایک الف برابر کھینچا، یہاں پہ ہم 3 الف برابر اس کو کھینچ لیں گے. یہ الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچیں گے، الف سے پہلے زبر ہے. فَيَقُولُونَ مَاذَا، بس اتنا. ماذا اراد اللہ، الف سے پہلے زبر، اس کو ایک الف برابر کھینچنا، کھڑا زبر کے ایک الف برابر کھینچنا ہے. ماذا اراد اللہ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے. ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، دیکھیں یہاں پہ ہم نے وقف کیوں کیا، کیونکہ یہاں میم جو ہوتا ہے یہ وقف لازم کی علامت. دیکھیں سائڈ پہ تھوڑا سا لکھی ہوئی ہوتی ہے وقف لازم لکھا ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں پہ لازمی وقف کرنا ہے، ورنہ اس سے معنی کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں اور حرام ہوتا ہے پڑھنا، اور اگر نماز میں پڑھا جائے تو نماز بعض اوقات ٹوٹ بھی جاتی ہے. تو دیکھیں یہاں پہ ہم وقف کرنا ہے. وقف کیوں کرنا ہے ایسا؟ اس لیے کہ اس میں وقفی صورت میں 2 زبر میں سے ایک زبر ختم ہو جائے گا اور الف سے پہلے جب زبر ہوتا ہے الف مدہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو ایک الف برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کھڑا زبر کھینچیں گے، الف مدہ کھینچیں گے، یہ الف مدہ بن جائے اس کو بھی کھینچیں گے. ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به، ضل بہت موٹا منہ بھر کے پڑھیں، ضل، لو نہیں کرنا ہے، لو نہیں، لو باریک کرنا ہے. یضل به، کھڑا زبر کھینچیں گے، کھڑی زر کھینچیں گے. یضل به کثیرا، یا مدہ کو کھینچیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے. یضل به کثیرا، 2 زبر کی تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے، یعنی کہ را کو ہم واو سے ملائیں گے بھی اور غنہ بھی کریں گے. یضل به کثیرا ویہدی، یہدی نہیں پڑھنا ہے، یہدی. بہت سے لوگ یہ بہت زیادہ مسٹیک آتی ہے لوگوں کی اس طرح کی، تو یہ بہت چیک کر کے پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اگر ہم ہاں کو واضح کر کے نہیں پڑھیں گے یہدی ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو واضح کر کے پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مخرج بالکل آخر میں ہوتا ہے، تو اس کو واضح کر کے پڑھیں. ویہدی به کثیرا، جیسے یہاں پہ کثیرا ہم نے پڑھا تھا، یہاں پہ وقف نہیں کیا تھا، لیکن یہاں پہ ہم وقف کی صورت میں کیا پڑھیں گے؟ کثیرا، 2 زبر میں سے ایک الف زبر رہ جائے گا اور یہ الف مدہ میں چینج ہو جائے گا، تو ہم کثیرا کھینچ کے وقف کر لیں گے. یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، دونوں را موٹے پڑے جائیں گے، کیونکہ 2 زبر کے اوپر جب را ہو جب بھی موٹا پڑھتے ہیں، اور را کے اوپر جب 2 زبر ہوں، اور یہاں پہ 2 زبر کے اوپر را کے اوپر جب 2 زبر ہیں، یہاں پہ اس کو بھی موٹا پڑھیں گے، تو دونوں صورتوں میں را کا موٹا پڑا جائے گا.
يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما ایک الف برابر کھینچیں گے اس کو وما يضل به کھینچ کے پڑھیں گے اس کو جلدی دو حرف کی مقدار دیر لگا کے پڑھیں گے کیونکہ مشدد حرف کو جمع کے ساتھ دو حرف کی دیر لگا کے پڑھتے ہیں کیونکہ اس کے اندر دو حرف موجود ہوتے ہیں وما يضل اس طرح پڑھنا ہے یضلو کھینچنا نہیں ہے اس طرح ٹھیک ہے زبر زیر پیش کو جلدی پڑھنا ہے ہمیں وما الف حروف مدہ کھینچنا ہے کھڑی حرکات کھینچنی بار بار بتا رہی ہیں آپ لوگوں کو تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہے کہ کھڑی حرکات اور حروف مدہ کھینچتے ہیں باقی اور کچھ بھی نہیں کھینچتا باقی کچھ ہم جلدی پڑھ لیں گے اگر آپ لوگوں نے اصول پہ عمل کر لیا آپ لوگوں نے اصول پہ تو آپ کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ قرآن بہت بہترین سے بہترین ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ اور آپ لوگوں کی غلطیاں بھی نہیں آئیں گی ابھی دیکھیں پڑھتی ہوں دوبارہ وما یضل به دیکھیں یہاں پہ مد بن رہی ہے مد منفصل کیونکہ کھڑی زیر جو حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے تو یہاں پہ کھڑی زیر یا مدہ کے قائم مقام ہے یہاں پہ کھڑی زیر کے بعد حمزہ آ رہا ہے دوسرے کلمے میں تو یہاں پہ مد منفصل بن رہی ہے یعنی کہ فاصلے والی مد ہے دونوں کلموں کے درمیان میں یہ حمزہ آ رہا ہے یہاں پہ مد منفصل بن رہی ہے یعنی کہ چھوٹی مد ہوتی ہے اس کو مد منفصل کہتے ہیں اور یہ 2 سے 3 الف برابر کھینچا جاتا ہے اس کو الف مدہ کے برابر بھی تھوڑا سا نہیں کھینچنا اور نہ زیادہ کھینچنا بھی اتنا بھی نہیں کھینچنا ہے دیکھیں دوبارہ پڑھیں وما يضل به الا الفاسقین بس اتنا سا کھینچنا ہے اس کو زیادہ نہیں کھینچنا ہے اور یہ دونوں حمزہ یہ الف مدہ اور یہ حمزۃ الوصل دونوں نہیں پڑھے جائیں گے تشدید کو ساکن والے حرف سے ملا دیں گے کیونکہ تشدید اور ساکن کا کام ملانا ہوتا ہے تو ہم نے اس کو اس تشدید سے ملایا تشدید کو سالے ساکن سے ملا دیا تو اس لیے ان دونوں حروف کو ہم نہیں پڑھیں گے وما يضل به الا فاسقین آپ نے چیک کیا کہ دیکھیں کھڑا زبر کو میں نے کھینچا اور یا مدہ کو ہم نے کھینچا یا ساکن سے پہلے زیر تو ہم نے اس کو کھینچ لیا اور وقفی صورت میں نون کا زبر حالت وقت میں حذف ہو جائے گا نون ساکن ہو جائے گا تو وقفی صورت میں یہاں پہ اجتماع ساکن ہو رہا ہے یعنی کہ 2 ساکنوں کا اجتماع ہو رہا ہے یعنی دونوں ساکن ایک ساتھ جمع ہو رہے ہیں تو اس صورت میں یہاں پہ مد بن جائے گی مد عارض للسکون ٹھیک ہے مد عارض للسکون ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے سکون عارضی طور پہ دیا ہے اس کا اپنا سکون نہیں تھا تو ہم یہاں سے پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے وما يضل به الا الفاسقین پھر پڑھیں وما يضل به الا الفاسقین دوبارہ سے پڑھتے ہیں